अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रईस साहब और कुछ देर में हमें आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से कसरत राय से एक करारदाद मंजूर की गई, जिसमें पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा किया गया। दफ्तर ख़ारजा ने इस पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए इस करारदाद को बिला जवाज़ करार दिया और इसको अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी करार दिया। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से कहा गया कि हमने इसका नोटिस लिया है और कौमी असम्बली में इस पर एक जवाबी करारदाद लाई जाएगी। आज इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में होने वाली करारदाद के ख़िलाफ़ ये करारदाद पेश की गई, जिसमें कहा गया कि हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं और पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से इसकी शदीद मुखालफत की गई है। उन्होंने इस करारदाद की हिमायत नहीं की। वो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में जो करारदाद मंजूर हुई है उसकी हिमायत कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि नून लीग के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है और चीनी सरमायाकारी के मौक़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ऐसी करारदादें सामने आना शुरू हो जाती हैं। हमने इस करारदाद की टाइमिंग पर बात करनी और इसकी अहमियत जानने की कोशिश करेंगे। सलमान साहब, जो इल्ज़ाम नून लीग लगा रही है मुआशी हवाले से, आप उसके पेश नज़र इस करारदाद की टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात यह कि शफाफ इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान की तारीख कोई अच्छी नहीं है कि जब भी इंतखाबात होते हैं जो हार जाता है वो तस्लीम नहीं करता है, जो जीत जाता है वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है और वो हुकूमत खड़काता है। और ख़ुद अमेरिका की अपनी तारीख भी अच्छी नहीं है कि आपने गुज़िश्ता रात मुनाजरा देखा होगा प्रेसिडेंट बाइडन और ट्रंप साहब ने बताया कि 2020 के इलेक्शन में किस तरह धांधली हुई थी। आपने टाइमिंग की बात की है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए तो ये बात ज़्यादा अहम है कि मैं सुबह से देख रहा था कि इससे पहले कांग्रेस में इतनी बड़ी तादाद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स इकट्ठे होंगे। इसका मतलब कोई गैर मामूली बात है कि वो इकट्ठे हुए हैं। टाइमिंग ये है कि जब पाकिस्तान जैसे आपने कहा कि टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, ख़तरनाक जोन से बाहर निकला है, चीन की तरफ आपका एक टिल्ट है, सी पैक या अपग्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि 2017 में क्या हुआ था? नवाज शरीफ साहब का पानामा में नाम था, किसका नाम था? देख ना, जिन जिन के नाम थे, लेकिन पानामा एक साजिश थी और एक प्री प्लान तरीके से, चूँकि सी पैक टारगेट था, पाकिस्तान के अंदर एक फजात तारी थी कि सी पैक के ज़रिए हम, तो फिर सी पैक जो नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे के जो हुकूमत पर इक़्तिदार आई, उसने सबसे पहला ऐलान ये किया कि सी पैक 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसके अंदर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और अब भी एक नई सूरत हाल तारी हुई थी कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के चीन के विज़िट के बाद एक फ़ज़ा बनी कि जी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हमने बाज़ औक़ात चीन के हवाले से अपनी बुनियाद पे खड़े नज़र नहीं आए। इस सूरत हाल का बहरहाल कहीं ना कहीं नोटिस दिया जाना था। अगर आप सी पैक पर भी उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल दरामद कर लेते हैं तो दफाई एतबार से तो आप पहले खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंचे हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और अगर माशी हवाले से जो पाकिस्तान को कहा जाता है पाकिस्तान डामाडोल है, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो अगर माशी हवाले से भी आप खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो फिर इंडिया इस खिते में क्या करेगा? तो बात यह कि रेजोल्यूशन के जवाब में रेजोल्यूशन आई है, उस रेजोल्यूशन की भी कोई हैसियत नहीं है, इस रेजोल्यूशन की भी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मेरा एक और इशू है, इसलिए वो एक ही बात नहीं कर रहा, वो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के हवाले से भी बात कर रहा है। अमरीका जो गजा के अंदर जिसके हाथ फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, जो कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां भारत कर रहा है, 10 लाख उसकी फौज मौजूद है, कोई कश्मीरी घराना ऐसा नहीं है जहां पर शहीद हो, वहां पर अमेरिका कभी बोला है या गजा के अंदर? तो पाकिस्तान के अंदर कौन सी इंसानी हकूक की ऐसी खिलाफ वर्जी हो रही है? मतलब ये कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को प्रेशर में लाना मकसूद है। क्या पाकिस्तान पर स्पाई इख्तियार करेगा? मुखालिफत करना है, इसको आप किस तरह से? मैं इसे इसलिए देख रहा हूँ, देखें बात से कि हमें जब रेजोल्यूशन आई है तो सोशल मीडिया पे जश्न मनाया जा रहा था, ठीक है, और अब भी उन्होंने ये वही तहरीक इंसाफ है जो साइफर को मुदाखलत करार दे रहे थे पाकिस्तान जी, साइफर को नहीं मुदाखलत करार दे रहे थे। वो कह रहे थे अमेरिका ने साजिश की है। फिर वो ऑडियो भी आपने सुनी होगी कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने खेलना है। खेलना किसके साथ? मुल्क के साथ, मुल्की मफादात के साथ। अलबत्ता ये जो जवाबी रेजोल्यूशन पे अपोजिशन की मुखालफत है, ये इतराफ़ जुर्म है।
بعض انہوں نے کہا ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ریزولوشن کے ساتھ، تو کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کھڑے رہیں، لیکن یہ وہی ہیں جو غیر ملکی مداخلت پر پہلے احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو یہ نان بائنڈنگ ہے ریزولوشن، اس کی اہمیت آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے، اس کی اہمیت اتنی ہے جتنا آپ اس کو اچھالنا چاہیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو قرارداد ہوتی ہے جو کہ وہاں کی ہے، یہ کوئی گورنمنٹ امریکہ کی آفیشیل پالیسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یہ ایک نان آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے دونوں پارٹیاں ہیں اور دونوں پارٹیوں کے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، تو اس کا جو مطلب، اس کا جواب پاکستان کے فارن آفس نے اچھا کنسائز جواب دیا تھا، اور اس ریزولوشن کی نیشنل اسمبلی میں ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ آپ اس سے کیا تیر مار لیں گے؟ یعنی امریکہ کو پاکستان ٹیک آف کرنے والا تھا، پتہ نہیں کدھر کو ٹیک آف کر رہا ہے پاکستان، امریکہ کو اتنا ٹیک آف کرنے والا ہے کہ امریکہ کو خطرہ ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ریزولوشن پاس لیکن وہ جو اسحاق ڈار صاحب سے ڈونلڈ بلوم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد اس قرارداد کا آنا، اس کو آپ اس طرح دیکھیں، اس نے ڈونلڈ بلوم نے یہی کہا ہوگا جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ آفیشیل پالیسی ریپرزینٹ نہیں کرتا، یہ ایک پبلک ری ایکشن ہے، پاپولر ری ایکشن ہے، لیکن مسئلہ سیریس ہے۔ مسئلہ اس لیے سیریس ہے کہ یہ پاکستان کے اس امیج کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو پاکستان کے باہر ہے۔ ہم ماننے کو تو تیار ہوتے نہیں ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو امیج کی پرابلم ہے، پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا نخرے دکھاتے ہیں، اسی امریکہ کی مدد سے آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں، کیونکہ ابھی تو آئی ایم ایف سے پیسے مانگنے کی بات ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی خاص ضرورت تھی یہاں ریزولوشن کی۔ فارن آفس نے جواب دے دیا تھا، اس کے علاوہ آپ کے فارن منسٹر نے اور دوسرے لوگوں نے بیان دیے ہیں اس پہ، نیشنل اسمبلی میں بیان دیے۔ اس کے بعد قرارداد کر کے آپ کے کیا تیر مار لیں گے؟ آپ نے اپنی کمزوری کو ایکسپوز ہی کیا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کانسنسس نہیں ہے، جو ویوز الیکشن کے بارے میں دیے گئے ہیں وہ ویوز، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی شیئر ہوتے ہیں، واقعی شیئر ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے نزدیک تھوڑا سا پاکستان کو دانش مندی سے کام لینا چاہیے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے امیج کی کیا پرابلم ہے۔ جو باتیں یہاں ہمیں سنائی جاتی ہیں نا کہ جی وہ ٹیک آف کرنے والا تھا اور سی پیک کیا ہے، سی پاک کمال کرنے والا ہے، بھائی بسم اللہ آپ کریں کمال، کیونکہ اس سے پاکستان کا فیوچر بہتر ہوگا، لیکن یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا۔ اس وقت ہم باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بجٹ پاس کیا تو اب ذرا مہنگائی جب کل سے پڑے گی نا، پرسوں چوتھے سے، آپ کی نظر میں ٹائمنگ کوئی اتنی ویلیو نہیں کر رہی اس کی؟ نہیں، ٹائمنگ تو ہم اسے ایک سینسٹیو بناتے ہیں کہ سی پیک ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہ بھائی آپ خیرات تو مانگتے پھرتے ہیں ساری دنیا سے، آپ نے اگر دنیا کا جواب دینا ہے تو قراردادوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اکانومی درست کرنے سے، ملک کے حالات کو درست کرنے سے، ملک میں لوگوں کو امید، ایک بہتر مستقبل کی امید دینے سے ہوگا۔ کام کیجئے، ملک کو بہتر کیجئے، اکانومی کو بہتر کیجئے، سیاست میں ہارمنی پیدا کیجئے۔ یہ بولنے والے خود بخود چپ کر جائیں گے۔ یہ بولتے اس لیے ہیں کہ ہم اس قسم کی کمزوریاں چھوڑ کے بڑکے مارتے ہیں۔ بڑکے مار کے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو حکومت کو ریئلائز ہونا چاہیے۔ کرنے سے مسائل حل ہوں گے۔ رسول بخش رئیس صاحب، قرارداد کے جواب میں قرارداد جمع کرا دینا، کیا یہ کافی ہے؟ نامناسب ہے، کافی کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایوان نمائندگان امریکہ کا امریکہ کی حکومت کے قابو میں بھی نہیں آتا۔ حکومت کو اپنی سیاسی جماعت سے، ریپبلکنز کی ہو یا ڈیموکریٹس کی ہو، کچھ کرانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ دنیا کا آزاد ترین ایوان ہے، اور اس میں جو جس چیز سے کہ ہماری حکومت کو پریشانی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اتنا بڑی تعداد میں 368 ممبرز نے ووٹ دیا ہے، صرف 7 نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ یہ بالکل ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس تعداد سے، اور پھر جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کے اوپر ذرا غور کریں، جن کو کیا مداخلت کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو الزامات ہیں انتخابات میں دھاندلی کے، شفافیت کے، ان کی تحقیقات کریں۔ کون کرے؟ امریکہ کی حکومت نہیں کرے،
बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर तहकीक करे। ये कहाँ की मुदाखलत होगी कि आप अगर मुल्क के अंदर करप्शन करें और दुनिया का कोई इदारा क्या पाकिस्तान ये डिक्टेट कहे कर कि आप सकता है इस तरह करप्शन अमेरिका कर रहे को? हैं, कोई आपको डिक्टेट नहीं कर रहा। आपके बारे में जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई इदारा राय कायम कर रहा है, तो राय अमेरिका के बारे में हमने नहीं कायम की हुई। हम उनके हुकूमत के बारे में या जो कुछ वो इजराइल की हिमायत जिस तरह से कर रहे हैं, क्या हम मदाखलत कर रहे हैं? जब उनको हम कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, उनके झंडे जलाते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, ये कोई मदाखलत नहीं है, सारी दुनिया में है। हमें परेशान होना चाहिए कि मुल्क के बारे में दुनिया के बड़े ऐवानों में क्या बातें हो रही हैं। ये तहरीक इंसाफ ने किया है, ये वहाँ के जो लोग वहाँ पे पाकिस्तानी डियास्पोरा है, तारकीन वतन है, उन्होंने किया, ये उनकी इतना बड़ी ताकत है। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कितना लोगों को कैल कर सकते हैं। हुकूमत का भी उसके ऊपर असर नहीं है। एक तासुर जो बना है इंतखाबात के हवाले से, अब ये ना कहें कि हुकूमत बन गई है, बजट भी पास हो गया है, इत्तेहाद भी है, सब यशें कर रहे हैं, तो हर चीज़ ठीक हो गई। परेशान होना चाहिए। और उसका जवाब आप जिस तरीके से आपने दिया है, मैं डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी की बिल्कुल तायद करता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि आप इसकी अहमियत उतना है जितना आप उछालना चाहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अहमियत नहीं है कि आपकी नज़र में ये तरीका कार दुरुस्त पॉलिसी के एतबार से। हमने करारदाद के बदले करारदाद पेश कर दी, उससे पहले इसहाक डार साहब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात भी हुई है। क्या सिफारती सतह पर ये मामला सेटल डाउन नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन अगर आप सफारती सतह पे करना चाहते हैं तो आप हुकूमत से बात करेंगे, वहाँ के स्टेट डिपार्टमेंट से बात करेंगे, वो कहेंगे कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ये तो ईमान ईमानदार में हुआ है और इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुकूमत ने जो अपना रद्द अमल इंतखाबात के बारे में देना था वो कई दफ़ा वो दे चुके हैं और बड़े महतात अंदाज में, बड़े सफारती आदाब के साथ वो दे चुके हैं। अवाम नुमाइंदगान की बात और है, आप किससे सफारती सतह पे उठाएंगे? अब जाके स्पीकर से आप बात करेंगे, कौन जाके बात करेगा? यहाँ पे लॉबिंग करनी चाहिए थी हुकूमत को। हर हुकूमत, मेरा ख्याल ये है कि इस हुकूमत ने भी लाखों डॉलर पे, मिलियन डॉलर पे लॉबियस्ट रखे होंगे, अगर नहीं रखे हुए तो ये और बात है, लेकिन हर हुकूमत ने यहाँ पे रखे हैं। कि लॉबिंग का क्या मतलब होता है कि ऐवान नुमाइंदगार में और अमेरिकी सेनेट में जो क़यादत है उसको अपने मौक़िफ़ के बारे में आगाह करें, और इनको आगाह करना चाहिए था कि इंतखाबात शफाफ हुए। और ये जो PTI वाले कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, तो इन्होंने अपना काम क्यों नहीं किया? ये तो जब रेजोल्यूशन पास हो गई तो कहते हैं हम उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ऐवान नुमाइंदगान के खिलाफ पास कर रहे हैं या अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ आप पास कर रहे हैं? अमेरिकी हुकूमत का ना इससे ताल्लुक़ है, अमेरिकी हुकूमत ना इसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इतना बड़ी तादाद में अगर ऐवान नुमाइंदगान के लीडर्स हमें या नुमाइंदे पाकिस्तान के बारे में अगर ये राय रखते हैं तो ये हमारे इमेज का इशू है, ये हमारा कौमी इशू है, इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि हम दुनिया के आलमी निज़ाम, उसकी अखलाकियात, उसकी अक़दार, उसके नज़रियात के निज़ाम के तहत रहते हैं। अगर आप कोई मुल्क जिस तरह से कि जिन ममालिक के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ हैं, नॉर्थ कोरिया है, रूस है, और कुछ ममालिक हैं जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, तो उनके साथ क्या हो रहा है? हमारा तो इन्हिसार ही मगरब के ऊपर है। ठीक है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ये ग्रे लिस्ट निकलना हो, ये तमाम, और मार्केट को देखें कि आपकी सबसे बड़ी मार्केट यूरोपियन यूनियन है और अमेरिका है, आपकी बड़ी मार्केट चीन नहीं है। चीन से आप सरमायाकारी ला रहे हैं, इन तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आप ये कह रहे हैं कि हमें आंखें दिखाने की नहीं बल्कि लॉबिंग करने की ज़रूरत है। हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है और बात करनी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और उसमें उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत TTP की सरहद पार पनाहगाहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि एक तो कलअदम टीटीपी के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत हम सरहद पार जो दहशत गर्दों की पनागाहें हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑलरेडी अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुकी है, और उनका कहना है कि इस मामले को पार्लियामान में लाया जाए और हर जमात से इसकी मंजूरी ली जाए। वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि इस पर काबीना से मंजूरी के बाद मामला पार्लियामेंट में भी आएगा, और उसके बाद आप अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं तो वहाँ भी इस मामले को ले जाएं। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बयान दिया गया कलअदम टीटीपी के हवाले से, एक तो मुज़ाकरात का ऑप्शन क्यों ख़त्म हुआ, और दूसरा जो टारगेट करने की बात है, क्या अफ़गानिस्तान हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहा? सलमान साहब, देखिए मरियम, दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से एक मीटिंग होने जा रही है दोहा में, जो दोहा मुआहिदा था, दोहा वहाँ पे नज़रसानी होगी जो उस मुआहिदे के हवाले से, और तालिबान इंतज़ामिया वहाँ पर मौजूद होगी, वो जवाबदेह होगी, इसलिए कि उसी मुआहिदे के तहत उन्होंने कहा था कि हम अपनी सरज़मीन को दहशत गर्दी के हवाले से इस्तेमाल नहीं होने देंगे और हमसाया ममालिक को कोई शिकायत नहीं होगी। पाकिस्तान का उसमें बुनियादी रोल था। मरी मुज़ाकरात पाकिस्तान ने किए वहाँ पर तालिबान इंतज़ामिया को लाने में, और फिर पाकिस्तान का मकसद तो ये था ना कि वहाँ पर हमारी एक पाकिस्तान दोस्त गवर्नमेंट बनेगी, इस खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। लेकिन तालिबान इंतज़ामिया के बरसकदार आने के बाद अफगान सरजमीन का तो उसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और जब पाकिस्तान ने प्रेशर डाला, उनको शवाह दिए कि जनाब आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर तंजीमें मौजूद हैं, वहाँ पर दहशत गर्दों का नेटवर्क है, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो उनके तर्जमान ने कहा जी कि आप भी अपनी रिट कायम करें। देखें, ख्वाजा साहब ने जो बात की है, मैं ज़ाती तौर पे इस बात के हक़ में नहीं, और इससे मैं पाकिस्तान के हवाले से अच्छा नहीं समझता। देखें, एक वो जो दोहा में मीटिंग हो रही है वहाँ पर ये इशू, वहाँ पाकिस्तान जा रहा है। बात ये कि आपने शवाहद भी दिए, कहा कि हमने प्रेशर भी डाला है, लेकिन ये काम रुक नहीं पा रहा। और हमें तो ये बताया गया था कि जी वो जो बाढ़ लग गई है, बाढ़ लगने के बाद वो आ नहीं सकेंगे, फिर बाढ़ भी वहाँ से ख़त्म हो गई, कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि तालिबान इंतज़ामिया, हामिद करज़ई की गवर्नमेंट या अशरफ गनी की गवर्नमेंट, फ़र्क कोई नहीं है। लेकिन मैं क्यों इसके कि आप जब किसी की टेरिटरी के अंदर जाएंगे तो ये एक बड़ा जवाब बनेगा आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि वो हमारी टेरिटरी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जब उधर पनागाहें मौजूद हैं और उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। या तो ख्वाजा साहब इसलिए कह रहे हैं कि खुद तालिबान ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब हम तो इन्हें काबू नहीं कर सकते, आप अपना काम कर लें। मैं समझता हूँ कि ये बात पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी, इसलिए कि कल को ये एक बड़ा जवाब बन जाएगा। कल इंडिया भी इस तरह की बात करेगा, परसों कोई और भी ऐसी बात करेगा। बात यह कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने ये जंग लड़नी है। और आपने ठीक कहा कि अज़्म इस्तेहकाम पर पाकिस्तान के अंदर कंसेंसस क्यों नहीं हो पाया, कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस माजी के अंदर इकट्ठी होती रही हैं, इस वक्त क्यों नहीं हो पाई? तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इनको साथ लेना चाहिए। जब तक इस फौज के पीछे कौम नहीं खड़ी होगी ये जंग नतीजा खेज नहीं होगी। अलबत्ता जहाँ तक तालिबान इंतज़ामिया की बात है तो रिट उनकी वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अगर आपने यहाँ से जंग शुरू कर दी, तालिबान पहले ही अमेरिका का और इंडिया का टारगेट है, अगर पाकिस्तान भी वहाँ ये काम करता है तो फिर एक नई सूरत हाल बनेगी और इसमें जो असरात होंगे पाकिस्तान पे होंगे, अमेरिका पे नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने हमसायगी का हक अदा नहीं किया है, क्या वजह है, क्यों अफगान इंतज़ामिया जो है वो पाकिस्तान की बातों पर कान नहीं धर रही? देखिए, बात यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत की अपना कंट्रोल अपने इलाकों पे नहीं है। दूसरा ये है कि नज़रियाती तौर पर अफ़गान तालिबान और ये टीटीपी वो एक हैं, और माजी में भी उनका ताउन रहा है, अब भी उनका ताउन जो है वो मौजूद है और रहेगा। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान को इतना, जब ये काबुल में आए थे तालिबान अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान के सरकारी और गैर सरकारी हलकों ने बड़ा ऑप्टिमिज़म बड़ी कि जी बस अब हमारी हम ख्याल हुकूमत आ रही है। एक तो पाकिस्तान का मसला ये है कि वो इस तसव्वुर में फंसे रहते हैं कि काबुल में हम ख्याल हुकूमत आए, काबुल में हमारी दोस्त या हमारी मर्ज़ी की हुकूमत आए, और उसमें हमेशा अब नाकाम हुए हैं पाकिस्तान वाले। जहाँ तक डिफेंस मिनिस्टर का ये जो बयान है, मेरे नज़दीक इस बयान की ज़रूरत नहीं थी।
اچھا، اور اگر آپ نے واقعی کچھ وہاں کارروائی کرنی ہے تب بھی یہ بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس بیان کی بنیاد پر وہ ایک اور ملک ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے. تو اس قسم کے جو ہے نا مواقع پرووائڈ نہیں کرنے چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ڈیفنس منسٹر صاحب اگر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیتے یہ بیان دینے سے پہلے تو وہ ان کو بتاتے کہ اس قسم کے بیان دیے نہیں جاتے. اس قسم کی اگر کارروائی کی بھی جاتی ہے تو خاموشی سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو آپ ملٹری پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں، لیکن ملٹری کے ساتھ نان ملٹری میتھڈز بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے انتہا پسندی سے ہے، اور انتہا پسندی کا تعلق انسان کے دل اور ذہن سے ہوتا ہے. تو دل اور ذہن کو آپ فوجی طریقے سے نہیں چینج کر سکتے. اس کے لیے آپ کو سوشل موبلائزیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے ملک کے حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اقتصادی مسائل اور مشکلات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے سمپتی ہے پاکستان میں ٹیررزم کے لیے؟ کیونکہ اگر وہ ادھر سے آتے ہیں تو بغیر یہاں سپورٹ بیس کے وہ آپریٹ نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں سپورٹ کیوں ہے ان کو؟ یہاں پہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. انہوں نے کراسنگ پوائنٹس کا بھی ذکر کیا نا کہ ہم اس کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں، ان کو سیکیور کرنے کی بھی ضرورت ہے. بارڈر پہ جو کراسنگ پوائنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کراسنگ پوائنٹ پہ دیکھیں نا، ایک تو اب ہمیں نہیں پتا باڑ کی حیثیت کیا جو ابھی ذکر آیا. ہمیں بڑا سنایا گیا باڑ بن گئی باڑ، اور اس کے لیے وہاں انہوں نے سیکیورٹی کے اسٹیشن بھی بنائے ہیں. باقی تو جو انٹری پوائنٹ ہیں، جو ریگولیٹڈ انٹری پوائنٹ ہے وہ تو ریگولیٹڈ ہے، وہاں سے کس طرح یہ آ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ آتے ہیں وہاں سے آتے ہیں تو پھر نالائکی وہاں کی ہے جو وہاں ڈیوٹی پہ ہیں وہ لوگ جو ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو جو ہے ایک اچھی طرح سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر کے حالات کو ہم کس طرح بہتر کریں. مثلا ٹرائبل ایریا ہے، بھئی ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو مین سٹریم میں شامل کیجئے نا. ٹرائبل ایریا کے لوگوں کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کام ایسے بہت سے اقدامات ہیں جو یہاں کرنا ضروری ہیں، پھر آپ اقتصادی اور معاشرتی اقدامات. اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے رسول بخش صاحب، وزیر دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آپریشن ہماری معاشی ضرورت ہے، کیونکہ ہم معاشی مشکلات کا شکار ہیں اور اس میں بہتری کے لیے استحکام کی ضرورت ہے، اور استحکام عزم استحکام کے ذریعے ہی آ سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کہ آپ دہشت گردی کی لعنت کو ختم نہیں کریں گے، ملک کے اندر ایک پرسکون ماحول پیدا نہیں ہوگا، اور جو بیرونی اور قومی سرمایہ دار ہیں وہ سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے ملک کے اندر. کہ وہ ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دہشت گردی کو ختم کریں. اس نے ہمارا امیج خراب کیا ہے، سارے قوم کا وقار خراب کیا ہے، اور قربانیاں دیے جا رہے ہیں ہمارے فوجی، ہمارے شہری، ہماری پولیس. تو یہ اس کو تو ختم، اس کے خلاف جو جنگ ہے اس کے لیے تو قومیں جتنا بھی کاسٹ آتی ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. تو بالکل درست ہے کہ معاشی طور پر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک کہ دہشت گرد موجود ہیں، ان کے یہاں پہ ٹھکانے موجود ہیں، ان کے حمایتی موجود ہیں. جہاں تک کہ وزیر دفاع کی بات کرنے کی تعلق ہے، ذرا سوچ لینا چاہیے کہ ایران کی طرف سے یہاں کچھ دہشت گرد تنظیم کے خلاف حملہ ہوا تھا، تو اس کے جواب میں ہم نے بھی وہاں پہ دہشت گرد تھے ان کے خلاف حملہ کیا تھا. یہاں ایران کے علاوہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر اس قسم کی دراندازی کی تھی تو ہم نے بھی اس کا جواب دیا تھا. تو کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے افغانستان کے اندر؟ اور اگر افغانستان یہاں کرتا ہے کچھ تو کیا پھر ہم کاروائی رد عمل اس میں پھنسے رہیں گے؟ تو یہ عسکری صاحب نے بالکل درست کہا کہ حکومتیں ایسا کام کرتی ہیں. کوئی دنیا کی حکومت نہیں ہے جو دوسرے ملک میں جا کے مداخلت اس قسم کی نہ کرے، لیکن اس کے لیے ابھی ہوئی نہیں ہے تو آپ بات پہلے کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترکی عراق میں کرتا ہے، ترکی شام میں کرتا ہے، اسرائیل عراق میں کرتا ہے، ایران عراق میں کرتا ہے، ایران ہر جگہ پہ کرتا ہے جہاں پہ اس کو موقع ملتا ہے. تو اس کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا بلکہ کرتے بھی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں علل اعلان ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کو پہلے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، پھر ایسے بیانات دیں. ویسے تو ایسے بیانات دینا بالکل نامناسب ہے. عامر ضیاء صاحب، آپ نے بالآخر ہمیں جوائن کر لیا.
کیا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں جس طرح کا بیان دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، اور پھر وہ مذاکرات کے آپشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اب موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جو خان صاحب کی حکومت آئی تھی پہلے انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک بہت ہی حساس معاملے کو، جو قومی اہمیت کا مسئلہ ہے اور جس پہ کسی قسم کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو اس حکومت نے بڑے بھونڈے انداز میں جو ہے اس کو ٹیکل کیا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو اعلان جس طرح سے کیا گیا اس کی وجہ سے غلط فہمیاں لوگوں میں ایک دم پیدا ہو گئیں، اور لوگوں سے برات حزب اختلاف کی جماعتوں میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب نے نامنظور نامنظور کا نعرہ بلند کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ہاؤس کی طرف سے وضاحتی بیان آتا ہے، اس کے اگلے روز جو ہے وزیر دفاع جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو سلجھائیں اور یہ بتائیں کہ جناب اس طرح کوآپریشن نہیں ہے جیسا کہ ضرب عصب تھا، بلکہ ایک ویژن کا نام ہے، اور اس کے تحت بہت ساری اور چیزیں ہونی ہیں۔ جو نیشنل ایکشن پلان جو 2021 کا تھا ریوائز، اس کے تحت جو مدرسہ ریفارم ہونے ہیں، اس کے تحت جو آپ کو فاٹا کے اندر ترقیاتی کام کرنے ہیں، جوڈیشل ریفارم کرنے، تو ایک بہت ہی ایک کہتے ہیں کمپریہنسو سی بات ہے۔ اور اس کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ فوج تو بدستور جو ہے نبرد آزما ہے دہشت گردوں سے۔ اس سال بھی 111 ہمارے جو ہے فوجی افسران اور جو ہیں آفیسر شہید ہوئے ہیں پہلے 6 ماہ کے اندر، جون تک، 1 جنوری سے لے کر آج تک، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، جو کام لوگ نہیں کر رہے وہ کام اگر کرنے دیا جائے، وہ ویژن کا نام ہے عزم استحکام، کہ جس میں جوڈیشل ریفارمز آ جاتے ہیں، مدرسہ ریفارمز آ جاتے ہیں، اور دیگر چیزیں جو بالکل صحیح بات کی کہ معاشرتی اور سوشل جو پیکج آپ کو دینا ہے وہ کرنا ہے۔ اب آئیے وزیر دفاع کا جو بیان ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک انتہائی بھونڈا بیان ہے۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں، آگ سے گزر کے ہیں افغان طالبان، انہوں نے یو ایس لیڈ نیٹو فورسز کا 20 برس مقابلہ کیا، ان پہ ڈیزی کٹر بم برسائے گئے، اور مطلب ہے کہ انہوں نے سہا بھی اور لڑا بھی۔ تو پاکستان جو اوورٹ جو یہ لوگ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کام نہیں آئے گی۔ اور یہ بالکل جو مجھ سے پہلے دوستوں نے کہا، میرے سینئرز ہیں سارے، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے دوسرے ملک میں جا کے کارروائی کریں، آپ بھارت کو جواز فراہم کر رہے ہوں گے۔ اسی چیز پر ہمیں ایران سے اعتراض تھا، تو آپ سوچ سمجھ کے اس طرح کی بات کرتے، تو میرے خیال میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، اور اس میں بھی آپ ابہام رکھتے ہیں، اگر کارروائی کرتے بھی ہیں تو ابہام رکھتے ہیں، ڈینائبلٹی رکھتے ہیں۔ تو عجیب و غریب بات ہے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل الایمان افغانستان میں کارروائی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ افغان طالبان سے مذاکرات کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اپیزمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ نے 40 برس ہمیں یہ بتایا، اور ابھی تک جو 20 سال پاکستان نے ساتھ دیا افغان طالبان کا، امریکی دباؤ کا انہوں نے برداشت کیا، وہ یہی تھا نا کہ ایک پاکستان 2 حکومت آئے گی۔ اب جب وہ بقول آپ کے 2 حکومت آ گئی تو کیوں مس مینج ہو رہا ہے، اور کیوں پھر آپ ناراض کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں بالکل آپ بات چیت بھی کریں، دباؤ بھی ڈالیں، لیکن کوورٹ دباؤ ڈالنا جو ہے ان معاملات میں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بات چیت سے مسئلہ حل کریں اور ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کیا جائے۔ ہمیں پروگرام میں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور پارٹی میں فارورڈ بلاک کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کتنی صداقت ہے ان باتوں میں، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پارٹی میں کوئی 21 اراکین اسمبلی فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گروپ بندی بڑھتی جا رہی ہے۔ پارٹی کارکنان موجودہ پارٹی قیادت پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، سب سے تو یہ بتائیے کہ یہ استعفیٰ کیوں دیا عمر ایوب صاحب نے؟ میں آپ کو پہلے یہ کیوں نہ بتاؤں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنا ان کا لیڈر ہوتا ہے، اور لیڈر اندر جاتا ہے تو پارٹی پہ مشکلات آتی ہیں، اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس طرح پی ٹی آئی میں پیدا ہے، گروپنگ ہے۔ لیکن جس دن وہ باہر آئے گا تو یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے کہا کہ جی عمر ایوب صاحب نے ریزائن کیوں دیا، دیکھیں ایک پارٹی کے جو سرگرم کارکن ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے، اس لیڈرشپ نے آ کے اپنے مفادات تو سیو کر لیے ہیں، لیکن لیڈر کی رہائی کے لیے کوئی سرگرمی عمل نہیں، اور جو ان کی پارٹی کے لوگوں پر مقدمات ہیں اس کے سدباب کے لیے کوئی کسی قسم کے اقدامات نہیں ہو رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ فارورڈ بلاک کی بات کریں، شہریار افریدی صاحب نے تو بڑا کھلم کھلا کہا ہے
کہ یہ لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ ذرا صورتحال دیکھیں وہ کس سے دو چار ہے. جہاں تک عمر ایوب صاحب کی، عمر ایوب صاحب کے ساتھ تو کل جب یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد ورکرز نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور انہوں نے یہ استعفیٰ جو ہے یہ 22 جون سے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اب جا کے کنوے شبلی فراز صاحب نے کیا ہے اور وہ آج ان کے اراکین اسمبلی نے ایک ریزولوشن کیا ہے جس میں انہیں یہ استعفیٰ واپس لینے کے لیے کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کیفیت طاری رہے گی. ٹھیک ہے. اور ایک وہ جارحانہ طرز عمل اختیار کرنے والے ہیں، دوسرے جو ہیں فدویانہ طرز عمل اختیار کرنے والے ہیں. ایوان کے اندر معاملات اس حد تک طے ہیں کہ ان کو کمیٹیز بھی مل گئی ہیں، معاملات بھی سارے طے ہو گئے ہیں. اب ورکرز جو کہتا ہے کہ اصل جو کام ہے کہ لیڈر اندر بیٹھا ہوا ہے، اور لیڈر کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ریکارڈ پہ کہا تھا کہ کوئی لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ جیل سے باہر جو کوئی لیڈرشپ اتنی مضبوط ہو جائے کل کو انہیں چیلنج کرے. لہٰذا اس میں ان کا اپنا کردار تو جو الزام لگا ہے موجودہ قیادت پہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب ورکرز کے تحفظات درست لگ رہے ہیں آپ کو؟ اور جو شہریار افریدی، علی محمد خان باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے مفادات سیکیور کر لیے انہوں نے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سچویشن اس پارٹی کی ہے اس میں، یا جو بھی پارٹی اس مشکل صورتحال میں ہو جس میں پی ٹی آئی ہے اس وقت پاکستان میں، تو عموماً پارٹی کے اندر جو ہے مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں، فیکشنز بن جاتے ہیں. کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں پارٹیوں کو دار و مدار لیڈر پہ ہوتا ہے. تو جب لیڈر کو آپ ہٹا دیتے ہیں، وہ فنکشنل نہیں رہتا، ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کم درجے کے لوگ آگے آتے ہیں. پھر ان میں پارٹی بازی، فیکشنلزم ہوتا ہے، اور ایک نظریاتی اور شخصی جھگڑے کے علاوہ جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. بہت سے لوگ جس سے یہی ہے کہ وہ لڑ جاؤ مر جاؤ، دوسرے لوگ جو کہتے ہیں نہیں یہ پالیسی کام نہیں کرے گی، ہمیں کسی راستہ ڈھونڈنا چاہیے. پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اندر پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، مقدمے جو ہے کئی شہروں میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی شکایات پیدا ہوتی ہیں کہ ہماری کسی نے مدد نہیں کی. ایک بندہ جیل میں ہے، اس کو بیل بمشکل ملی، تو وہ پھر شکایات لے کے آتا ہے. تو یہ کوئی ان یوزل سچویشن نہیں ہے پی ٹی آئی کی. جب تک پی ٹی آئی پہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ چلتا رہے گا، پی ٹی آئی کی یہ مشکلات قائم رہیں گی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت عرصے تک ایک خاص گروپ جو تھا وہ غالب رہا، وکلا گروپ، اور پھر چہرے بدلتے رہے، مروت صاحب چلے گئے، اور اب رسول بخش رئی صاحب، شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب بھی واپسی کے لیے کوئی پر تول رہے ہیں. یہ کس کی بولی بول رہے ہیں اور کیا انہیں ایکسیپٹ کر لیا جائے گا پارٹی میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جن کا خیال تھا کہ تحریک انصاف متحد نہیں رہ سکے گی اور اس کو نہیں رہنا چاہیے، وہ مجھے تو کامیاب نظر آ رہے ہیں. یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا لیڈر اندر ہے اور ان لوگوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے اور لیڈر کے لیے کچھ نہیں کیا. پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ سارے مل جائیں، آپ لیڈر کو باہر نہیں نکلوا سکتے. اگر لیڈر نے باہر نکلنا ہے تو وہ اس میں خود نکلنا ہے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں نہ حکومت ہے، نہ ان کے ہاتھ میں قانون ہے، نہ ان کے ہاتھ میں عدالت ہے، نہ ان کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے بات کریں. کیا یہ عوامی تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ لیکن کوئی راہ تو ہموار کر سکتے ہیں نا، دروازہ دروازہ تو کھٹکھٹا سکتے ہیں نا رسول بخش رئی صاحب. جیسے نواز شریف صاحب اندر تھے تو ان کے بھائی یہ کام کر رہے تھے، پی ٹی آئی میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے. نہیں، ان میں ایسا کوئی موجود نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ عارف علوی صاحب ہے، اور وہ عارف علوی صاحب وہ کرتے رہے کھٹکھٹا کے، وہ بھی تھک چکے ہیں. دروازہ کھلنے والا نہیں ہے، وہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اسی صورت میں کھلے گا جی، دروازہ اس وقت کھلے گا جب تک کہ عمران خان نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے، عمران خان نہیں چاہتے کہ دروازہ کھلے. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں عمران خان کی رہائی کی چابی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، جب تک وہ نہیں کہیں گے وہ دروازہ نہیں کھلے گا. عامر ضیاء صاحب، آپ کی نظر میں کیا یہ باتیں درست ہو رہی ہیں؟ اور جو فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو کچھ پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے اس پہ ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے. یہی بات میرے سینئرز نے بھی کہی کہ جب بھی کوئی پارٹی دباؤ کا شکار ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چپکلش ہوتی ہے اس کی، آپ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا تھا، فوراً قاف لیگ چٹکی بجاتے میں بن گئی تھی. پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی کے بطن سے نیشنل پیپلز پارٹی بنی اور دیگر پارٹیز بنی، اور حتیٰ کہ پھر مشرف صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی. تو یہاں پر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، جو اس کے ووٹر ہوتے ہیں، وہ لیڈر یا کسی خاندان کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں.
تو کسی کے جانے سے کسی کے آنے سے فرق وہ ہم نے دیکھ بھی لیا 8 فروری کے انتخابات پہ. آپ نے کیا دیکھا کہ نہ پارٹی کے پاس اس کا انتخابی نشان تھا، نہ اس کے بہت سارے ریکگنائز رہنما الیکشن لڑ رہے تھے، کچھ جیلوں میں تھے، کچھ چھوڑنے پہ پارٹی مجبور ہو گئے تھے، کچھ نے خوش دلی سے چھوڑ دی، جو بھی وجہ ہو، لیکن لوگوں نے ووٹ اسی پارٹی کو دیا جس کو وہ پسند کرتے تھے. تو بات یہ ہوتی کہ میں نہیں سمجھتا یہ چیز جو ہے بالکل ہوتی ہے ہمارے جیسے تیسری دنیا کے جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اس میں کیونکہ سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، یا تو خاندان کا کلٹ ہوتا ہے یا پرسنالٹی کلٹ ہوتا ہے، تو وہ پرسنالٹی کے گرد جمع ہیں. جہاں تک ورکر کا تعلق ہے، اس کا غصہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کا ورکر بھی ہمیشہ بہت ناراض ہوا کرتا تھا اپنے جو ان کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہوتی تھی کہ جی بے نظیر صاحبہ نے یہ قربانی دی اور بھٹو صاحب جیل کے اندر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. الزام لگتے تھے کہ فلاں نے یوں شادی کر لی جب بھٹو صاحب جیل میں تھے یا پھانسی کے بعد. تو یہ چیز جو ہوتی ہے ورکر جو ہے وہ غصہ دکھاتا ہے، اور اس کے نزدیک اس کی جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ کچھ بھی کر لے. اور ظاہر فرسٹ ایئر لیڈرشپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ شطرنج میں آپ ایک وقت میں ایک ہی چال چل سکتے ہیں نا. تو چاہے وہ عمر ایوب ہو یا کسی کا بھی آپ ناموں میں کیا رکھا ہے، تو ان کی اپنی مطلب مجبوریاں، ان کو پارلیمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، ان اسٹیبلشمنٹ سے بھی نمٹنا ہے، بے شک خاموشی سے نمٹنا ہے، حکومت سے بھی بات کرنی ہے. اور جو بھی بات کی گئی کہ وہ طاقت ان کے پاس تو نہیں ہے، اور عدالت وہی فیصلہ کرے گی جو وہ کرنا چاہے گی. لیکن عامر صاحب جو گروپنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، یہ گروپنگ فارورڈ بلاک کی صورت میں تو سامنے نہیں آ جائے گی؟ نہیں دیکھیں، امکان ہر چیز کا ہے. پہلے بھی اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی گئی نا پی ٹی آئی کو، اور بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس وقت پیشگوئی یہ کی گئی تھی کہ جب دا پارٹی از اوور، لیکن پارٹی نے اپنا جون بدلا اور وہ پارٹی کسی اور صورت میں سامنے آ گئی. تو اب بھی اگر 20-21 لوگ، 30 لوگ، 50 لوگ چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کا اصل اس کا جو ایک پاپولر سپورٹ بیس ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. وہ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان سے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے مطلب ہے یہ بہت سارے لوگ پرومیننس پہ اس لیے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں یا انہوں نے بلا لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کا. ایک مرتبہ وہ چھوڑیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں آپ کریں ابھی لیڈرشپ اندر ہے، جیسے ہی لیڈر باہر آئیں گے تو جو ابھی لگ رہا ہے کہ پارٹی کا شرازہ بکھر گیا ہے، وہ سب متحد ہو جائیں گے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.